استاذ و اساتذہ، حضرت حافظ قادری جمال صاحب اللہ دامہ العالی محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگ نوجوان ساتھی عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الصابرین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ ذالک، یا رسول اللہ از بہر خدا ذالک، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل شہزادہ گل و قبائل ذالک، غوث اعظم بنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد وگرداد بلا افتاد کشفی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے تھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو دو جہاں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے، اتنی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری خوش نصیبی ہے، میں ان بزرگان دین کی موجودگی میں لبخشائی کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کا سایہ ہم سبوں کے سروں پر قادر قائم دائم فرمائے، آمین۔ چونکہ فخر القرہ امام القرہ حضرت قادری جمال صاحب اللہ یہ میرے دادا بھی لگتے ہیں، اس لیے کہ یہ میرے والد صاحب کے استاذ محترم ہیں، اور حضرت نے میرے والد گرامی کو بڑی محنت سے بڑے پیار سے پڑھایا ہے۔ آج میں جو بھی ہوں، یقیناً میرا اپنا یہی ماننا ہے کہ حضرت ہی کا سارا ہے۔ میرے والد اگر ہندوستان میں لوگ جانتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ میرے والد نے حضرت قاری صاحب قبلہ کی ایک زمانے تک جوتیاں اٹھائی ہیں، اللہ نے اس کے صدقے میں ان کو عزت بھی دی، شہرت بھی دی، اور پھر بالواسطہ یہ فیض اللہ نے ہمیں دیا۔ تو میرے دادا بھی ہیں ماشاءاللہ، آج انشاءاللہ میں اپنے دادا کے سامنے کچھ دیر بولنے کی جسارت کروں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے
کہ جتنی دیر بھی گفتگو سنیں محبت سے سنیں. گرمی کافی تیز ہے. اللہ سلامت رکھے. جو بھائی ہمارے کھڑے ہو کے ذکر کی محفل کو سن رہے ہیں وہ گھر جائیں تو اپنی ماں کے قدم ضرور چوم لیں اور کہیں ماں دنیا میں بیٹھ کے ذکر حسین سنا تھا، تیرے دودھ کا کمال تھا، پورا جلسہ کھڑے ہو کے سنتے. اللہ سلامت رکھے. اور میں دیکھ رہا ہوں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. دعائیں بزرگاں نے دی. بس میں سفر کا آغاز کروں کہ تشنا لبوں میں ہوش نہ رکھے فرات پر. موجود ہیں آپ لوگ یہیں موجود ہیں؟ اگر ہیں تو بول دیں ذرا یا رسول اللہ. یہ بڑی برکتوں والی زمین ہے. مجھے لگتا ہے اگر میں آپ سے کچھ بھی کہوں گا تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، اس لیے کہ آپ ایسی زمین سے تعلق رکھتے ہیں جس زمین نے میرے نبی کی امت کو بہت کچھ دیا. حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کا اتنا بڑا کارنامہ اہل سنت کے پاس ہے. یقیناً اگر حضرت کی کتاب بہار شریعت کی کو ہٹا دیا جائے، کتنے مولویوں کو مسائل سمجھنے میں دشواری ہونے لگے. اور پھر ماشاءاللہ اس کتاب نے اردو پڑھنے والوں کو بھی مفتی بنا دیا. تو آپ اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں جو حضور صدر الشریعہ کی زمین ہے، اور حضور صدر الشریعہ کے شہزادے تشریف فرما میں، اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ دعا کے لیے حضور مجلس سے کبھی بھی تشریف لانے والے ہیں. حضرت دعا فرمائیں گے. یقیناً ایسی بابرکت ذاتیں موجود ہیں تو امید ہے انشاءاللہ یہ محفل آج مقبول ہو کے رہے گی، اس لیے کہ اس ذات مقبولیت کی آپ اتنی اچھی بستی میں رہتے ہیں اور کتنے خاموش رہتے ہیں. میں تو سمجھوں گا شاید آپ ان بزرگوں کے ادب میں خاموش بیٹھے ہیں، لیکن کبھی کبھی بولنا بھی ضروری ہوتا ہے. ذرا سارے مل کے کہہ دیں یا رسول اللہ. تشنا لبوں میں ہوٹ نہ رکھے فراق پر. اگر کھڑے والے لوگ بھی سارے سننی ہیں تو ادھر والے بھی بولتے ہیں ذرا سبحان اللہ. جوانوں تھوڑی سی ذرا جوانی دکھاؤ، طاقت تھوڑی سی دکھاؤ، خرچ کرو. الیکشن آئے گا تو لوگ گلہ بٹھا لیں گے اپنے اپنے، اور جب بلا لگائیں گے اتنا بڑا، ٹھیک ہے وہ ٹیفن الگ ہوگا، ہاتھ میں جھنڈا الگ ہوگا، ہم فلاں پارٹی کے. اگر گلا ہی بیٹھانا ہے تو پھر نبی کے جلسے میں بیٹھاؤ گا. اگر کوئی پوچھے آواز تو کیا ہوا تو کہنا کچھ دینے کو نہیں تھا، آواز ہی کا نذرانہ پیش کر کے. اور ایک بات کو سن لو مسلمانوں، کبھی بھی اگر نبی کا نام لینا ہوا کرے نا تو کبھی مولوی کے دباؤ میں آپ کے نام لاؤ. مولوی تھوڑی دیر خوش ہوگا تمہیں کیا دے جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. تھوڑی دے جائے گا، دعا دے جائے گا. جب بھی اپنے نبی کا نام لیا کرو نا تو حضور کے عشق میں نام لیا کرو. واللہ سن لیں گے، فریاد میں پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. حضور کو دل سے پکارا کرو، اس میں کنجوسی نہیں کرنی. اگر کوئی بندہ کہے کہ ذرا حضور کو پکاریں تو پھر مولوی کو دکھانے کے لیے نہیں، زہرا کے بابا کو منانے کے لیے پکاریں. ذرا سارے محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. لبوں میں ہوٹ نہ رکھے فرات پر. تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، سنیوں کی پہچان، ہم عاشقوں کی جان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ جن کا. پوری زندگی ہو گئی ہمیں ان کے نام کا لنگر کھاتے کھاتے. بال کالے سے سفید ہو گئے، دانت 2 بار جم کے ٹوٹ گئے. زندگی انہی کے لنگر کھانے میں گزر گئی. اللہ پوری زندگی ہمیں حسنین کا محتاج رکھے، کسی دنیا دار کا محتاج نہ بنائے. اللہ توفیق دے
صرف محرم کے 10 دنوں میں حسینی نہ بنا کرو، بلکہ 365 دن حسینیت کا رنگ رہنا چاہیے۔ صرف 10 دن حسین کے نہیں، 365 دن حسین کے۔ اور نصیب والے ہیں ہم، اللہ نے ہم کو محب اہل بیت بھی بنایا ہے اور محب صحابہ بھی بنایا ہے۔ میں گزارش کروں گا، اتنے لوگ اگر میرے سامنے ہیں، میں کوشش کروں گا کچھ اپنی طرف سے آپ سے کچھ گزارش بھی کر جاؤں گا۔ اس وقت ہوا چلی ہے بہت تیز، لافزیت کی ہوا، اور یہ اہل سنت کو اپنے چپیٹ میں لیتی جا رہی ہے بہت تیزی سے، کبھی تازیہ داری کے نام پہ، کبھی محرم کی 10 تاریخوں کے ان خاص دنوں میں آ کر کے ہماری قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگ صحابہ کے بغض کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، خود اہل بیت کا بہانہ لے کر کے نبی کے صحابہ کے خلاف بھونک رہے ہیں۔ سنیوں، جنتی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں حسین ہے اور ان کے پریوار کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن ہے۔ نہ ہمیں اہل بیت کو چھوڑنا ہے اور نہ ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کو چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ملے جو آپ کو بہکائے اور ورغلائے اور آپ کو دور کرے صحابہ اکرام کے دامن سے، تو میں تو سمجھتا ہوں اب مناظرے کا وقت نہیں رہ گیا۔ ہمارے بزرگوں کی عمریں گزر گئی مناظرے کرتے کرتے۔ حضرت میں تو کہتا ہوں اب ایسا ملے تو سنبھال کے تھپڑ لگاؤ اور ایسا لگاؤ کہ دانت ہل جائیں، کیونکہ مناظروں کا وقت نہیں ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو صحابہ اکرام ساری زندگی مصطفیٰ کے اولاد سے پیار کرتے رہے، آج انہیں کو آپس میں بانٹنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ہماری دال روٹی چلتی رہے، قوم کو لڑا کر کے ہم تھوڑے سے اپنے مریدوں کی تعداد بڑھا لیں۔ میرا ماننا ہے کہ اول وقت میں دین پھیلا بھی خانقاہوں سے ہے، لیکن آج جو دین کو سب سے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، آج وہ نقصان بھی خانقاہوں سے پہنچ رہا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ خانقاہیں ہیں جو قوم میں یہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے لیے اس مشکل دور میں ضروری ہے ہم اس پیر کا دامن تھامیں جو غوث پاک سے بھی محبت رکھتا ہو، بریلی کے امام احمد رضا سے بھی محبت رکھتا ہو۔ یہ ضروری ہے، ورنہ لوگوں نے ٹائٹل کے بہانہ لے کر کے اور اپنی نسبتوں کا فائدہ اٹھا کر کے قوم کو لڑا دیا۔ اللہ توفیق دے، ساری زندگی حضور کے صحابہ کا بھی دامن نہ چھوڑیں اور حضور کی اہل بیت کا بھی دامن نہ چھوڑیں۔ ہاں، یہ میری طرف سے آپ سے گزارش ہے، جب تک زندہ رہیں مصطفیٰ کے صحابہ کے خلاف زبان، اہل بیت سے بھی پیار کریں، ان کے صحابہ سے بھی پیار کریں۔ لوگوں نے آگ لگائی، کہا حضرت عمر نے حق چھین لیا، کسی نے باب فتح کا جھگڑا رکھا، یہ لوگوں کے طرح طرح کے بیچ میں یہ اختلافی مسائل لا کر کے ہمیں لڑایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سمجھو تو صحیح، عمر نے کتنا پیار کیا ہے حسین سے، کبھی سوچو اور کبھی علماء کرام کے پاس آ کے ہمیں پوچھنا چاہیے، حضرت بتائیے ان کے آپس کے رشتے کیسے تھے؟ اللہ اکبر، دل تڑپ جاتا ہے۔ جانتے ہو ایک دن میرے حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ وقت امیر المومنین ہیں، آپ کسی خاص میٹنگ کے لیے اندر تشریف فرما تھے، دروازے پہ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، آواز دی بابا، آواز آئی کون؟ کہا میں تمہارا بیٹا عبداللہ ابن عمر، کیسے آئے ہو؟ کہا ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے باہر کھڑے رہو، ذرا اہم بات چل رہی ہے، اندر مت آنا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کسی اہم گفتگو میں اندر بیٹھے رہے، دروازے پہ عبداللہ ابن عمر کھڑے رہے۔ اللہ اکبر، اچانک حضرت امام حسین، اور ایک روایت میں حدیث میں امام حسن کا بھی نام آتا ہے، امام حسین تشریف لے آئے، دروازے پہ آ کے پوچھا عبداللہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ کہا اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔
اللہ اکبر. کہا تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. جب اتنا سنا نا آپ واپس پلٹنے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا آقا زادے سید زادے آپ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ آپ اندر چلے جائیے، مجھے منع کیا گیا ہے، آپ کو تو منع نہیں کیا گیا ہے. جب اتنی بات کہی نا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، میرے امام حسین نے فرمایا عبداللہ اگر آپ کے والد مصروف ہیں تو ظہر کی نماز میں ملاقات کر لیں گے. یہ کہہ کے واپس تشریف لے آئے اپنے کاشانے پر. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم باہر نکلے اور نکلنے کے بعد آپ نے اپنے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا بیٹے کوئی آیا تو نہ تھا؟ بیٹے نے کہا بابا آئے تو تھے. کہا کون آیا تھا؟ کہا حسین ابن علی آئے تھے. اتنا سننا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں آئے تھے پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے انہیں بتایا تھا آپ اندر موجود ہیں لیکن وہ آپ کی مصروفیت دیکھ کر کے واپس چلے گئے. اتنا سنا حضرت عمر گھر نہیں گئے ہیں، اپنے کام میں نہیں گئے ہیں، بلکہ سیدھے ادھر رخ کیا ہے جدھر حسنین کریمین کا دروازہ لگتا ہے. ادھر گئے ہیں جہاں پر علی کا شہزادہ رہا کرتا ہے. جا کر کے دروازے پہ دستک دی ہے. اندر سے آقا حسین تشریف لائے ہیں. جیسی آقا حسین تشریف لائے حضرت عمر نے کہا تھا شہزادے کہا جی کیا آپ دروازے پر گئے تھے؟ کہا ہاں گیا تو تھا. کہا پھر آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا آپ مصروف تھے اس لیے اندر نہ آ سکا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. ایسی دیوان کی تاریخ ہوئی آپ کے سر سے امامہ اترا ہے، آپ نے اپنا امامہ اتار لیا ہے، گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھے ہیں. کہتے شہزادے آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا جب عبداللہ ابن عمر کو آنے کی اجازت نہ تھی تو پھر حسین ابن علی کیسے چلا جاتا؟ اتنا سننا تھا حضرت عمر کی چیخ نکل جاتی ہے اور تاریخ صاحب جملہ کہا تھا شہزادے آپ میں اور میرے بیٹے میں کتنا بڑا فرق ہے بتائیے تو صحیح. جب میرے بیٹے کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، جب میرے بیٹے کا بابا بھی مولا علی ہے، جب میرے بیٹے کا نانا جب محمد رسول اللہ ہے. اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر نے بال پکڑے ہیں اور پکڑ کے کہا تھا شہزادے ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم تو کسی لائق نہ تھے. آج جو دنیا میں عمر کے نعرے لگے ہیں یہ سارا صدقہ اگر ہے یا تو تمہاری چمک کا ہے یا پھر تمہارے مولا محمد رسول اللہ کی چمک کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اکبر. وہ تو اتنی عزت کریں اور پوچھو ان علماء سے یہ بتائیں گے ایک دن بچپن میں اچانک کیا خیال آیا حضرت امام حسین کو. حضرت عمر فاروق اعظم ممبر شریف پہ بیٹھے اچانک کچھ خیال آیا اٹھے ممبر شریف کی طرف پڑھنے لگے. حضرت علی نے ہاتھ پکڑ لیا بیٹے کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہہ دیا چھوڑ دو علی. قریب آئے آ کے کہنے لگے عمر جی کا میرے نانا کے ممبر سے اٹھیے، بچپن ہے اٹھیے میرے نانا کے ممبر سے. حضرت عمر فاروق اعظم کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جائیے اپنے نانا کے ممبر پہ جا کے بیٹھیے. اتنا سنا حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے شہزادے میرے نانا کا تو کوئی ممبر ہی نہیں، میرے نانا کا کوئی ممبر ہی نہیں ہے. اتنی بات کہی نا تو کہنے لگے اچھا آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں؟ کہا نہیں. کہنے لگے پھر میرے ہی نانا کے ممبر پہ بیٹھ جائیے، پھر میری نانا کے ممبر پہ بیٹھ جائیے. بیٹھ گئے حضرت عمر اور پھر تاریخ ساز جملہ آپ نے کہا تھا. آپ نے کہا تھا لوگوں ممبر پہ عمر اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا، پہلے ابو بکر صدیق نے بٹھایا تھا. آج علی کے بیٹے حسین نے اٹھا دیا اور پھر مجھے حسین نے بٹھا دیا ہے. اب اگر کسی میں ہمت ہو تو عمر کو ممبر سے اٹھا کے دکھا. اللہ اور یہ شان ہے ان کی. آج ہم لڑا رہے ہیں، اختلافات پیدا کر رہے ہیں. جس کے من میں چاہت آتی ہے وہ نبی کے ابو بکر کے خلاف بھول دیتا ہے. بہت ہمت ہونے لگی لوگوں کی. ابھی یہ مت سمجھنا کہ زمین پہ مصطفیٰ کے غلام موجود نہیں ہیں. اگر آج بھی کوئی نبی کے ابو بکر و عمر کے خلاف بھوکے گا نا، آج بھی ایسے موجود ہیں لوگ کے زبان کھینچ کے گردن میں لپیٹے کوئی نہ بھوکے. حضرت عمر کے خلاف، حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف. اللہ اکبر. ہاں ان سے پیار کرنا
ان کا احترام کرنا. اگر اسی موضوع پہ گفتگو کی جائے تو بہت وقت چاہیے، کیونکہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے آج تھوڑا کربلا سے واپسی کبھی تذکرہ ہونا. سنیں گے نا تھوڑی دیر پڑھے لکھے بستی میں، اور آپ جب سر اٹھائیں گے تو مجھے پھر حضرت سے پوچھنا تو پڑے گا نا کہ حضرت یہ لوگ سر کی ملا. میں پوچھ تو سکتا ہوں نا، کیونکہ میں تو اولاد میں داخل ہوں حضرت، تو میں پوچھ تو سکتا ہوں. ذرا پھر آپ سر نہ ہلائیے، زبان کھول کے بولیے نا ذرا یا حسین. یہ ادھر والی پوری پٹی کم بول رہی ہے، شاید اس لیے بول رہے ہیں کم کہ ہمیں نیچے بیٹھایا گیا. یہ اس لیے تو ناراض نہیں بیٹھے بھائی آپ. اگر نہیں بیٹھے سارے لوگ خوش بیٹھے تو بول دے ذرا یا حسین. آپ کی مرضی ہے، جو بولے نہ بولے اپنی مرضی ہے. مولوی تم سب کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن یقین جانو جس کی محفل ہے وہ سب کو دیکھ رہے ہیں. ہاں وہ سب کو دیکھ رہے، کون کتنی ڈنڈی مار رہا ہے انہیں سب پتا ہے، اور کون کنجوسی سے کام لے رہا وہ سب جانتے ہیں. تو ذرا تھوڑا سا فراغ دلی پیدا کیجئے اور محبت سے دل سے ذرا پکار کے بولیے یا حسین. سلامت آپ کی. اب بھی کچھ لوگوں کے منہ پہ تالا لگا ہے، ان کے لیے بد دعا کرو کہ دعا ہی کر جاؤں. اجی بد دعا تو ہم کر ہی نہیں سکتے، ہماری کیا اوقات بد دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو بولنے کی توفیق دے دے. بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو قطعی نہیں بولنے کے، صبح کو چائے کے کھٹے پہ کھڑے ہو کے باتیں کرنے لگے. تو بول بھی آیا تھا، آج بول تو ٹھیک رہا تھا، مائک بھی بتیرا ہلا دیا. تو صبح تو بولو گے یار آج رات بول دو. کئی طرح کے اعتراضات پڑھے لکھے لوگ ہمارے کر دیتے ہیں. پڑھے لکھے یہ لوگ نہیں ہیں، یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، یہ جنتی لوگوں کی جماعت. ان میں کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جیسے مولوی کو فرصت نہیں دے آپ اٹھاؤ کہ سبحان اللہ اور کہ سبحان اللہ بول سبحان اللہ. یہ ہے نا مولوی کو یہی کام رہتا ہے. یہ تمہاری مرضی ہے، بولو. کم سے کم یہ پتہ لگنا چاہیے آپ کی سمجھ میں میری بات. اس طرح تو بیٹھیے نا کہ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے. دیکھیے آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے آپ کو بیٹھنے کی جگہ دی ہے، ورنہ دیکھیے یہ لوگ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. ہاں جب بیٹھ کے سن رہے ہیں نا تو جنہیں آرام زیادہ ہوتا ہے ان کے پھر حقوق بھی کچھ زیادہ ہوتے ہیں. کھڑے والوں سے ذرا آپ کی آواز تیز نہیں سارے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ. مدینے کی زمین ہے، امام حسین کے بچپن کا زمانہ. میں چاہتا ہوں انشاءاللہ اب یہ سفر کربلا کو ہو، اور پھر دیکھیے سر نہ ہلائیے، بالکل مت ہلائیے. زبان بھی نہ بولے مت بولیے، لیکن سر مت ہلائیے، مجھے غصہ آتا ہے سر دیکھ کے. اور سر نہ ہلائیں، بول سکتے تو بولے ورنہ میرا منہ دیکھتے ہیں. مدینہ شریف کی زمین ہے، امام حسین کے بچپن کا زمانہ. صحابہ کی انجمن، حضور بیٹھے ہیں بیچ میں. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے حضور ایک بچہ ہے، نام حبیب ابن مظاہر ہے. اس بچے کا ایک عجیب عمل ہے، سمجھ میں نہیں آیا آج تک. میرے حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے کہ حضور جب آپ کے نواز حسین چلتے ہیں نا تو وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں ان کے قدم پڑتے ہیں وہاں ان کے قدم کا نشان رہتا ہے. اس جگہ سے یہ بچہ مٹی اٹھاتا ہے، اٹھا کے چوم بھی لیتا ہے، سر پہ بھی ڈالتا ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ. حبیب ابن مظاہر کو بلایا گیا. میرے حضور کے سامنے حبیب ابن مظاہر کھڑے ہیں. عمر شریف آپ کی اس وقت تقریباً 12 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ حبیب ابن مظاہر کی عمر شریف 12 سال تھی. میرے امام کی عمر شریف تقریباً 6 یا 5 برس تھی. یہ عمر امام حسین. حضور نے بلا کے فرمایا حبیب جی یا رسول اللہ شکایت ہے تمہاری. حضور کون سی شکایت ہے؟ کہا تم اسے پہچانتے ہو؟ کہا جی. کہا جب یہ چلتے ہیں تو تم پیچھے پیچھے چلتے ہو؟ کہا ہاں. کہا ان کے نشان قدم سے مٹی اٹھاتے ہو؟ کہا جی حضور اٹھاتا ہوں. کہا اسے چوم بھی لیتے ہو؟ جی حضور چومتا بھی ہوں. کہا سر پہ بھی ڈالتے ہو؟ کہا ہاں. حضور فرماتے حبیب بتاؤ تو صحیح ایسا کیوں کرتے ہو؟ اتنا سنا نا حضرت حبیب ابن مظاہر کی آنکھ میں آنسو آئے. کہنے لگے حضور کیا بتاؤں، پورا مدینہ حسین سے پیار کرتا ہے لیکن میں حسین سے عشق کیا کرتا ہوں. آقا میں عشق کرتا ہوں آپ کے نواسے سے. حضور اگر یہ میرا جرم ہے تو جو چاہے سزا دے دیں. اللہ اکبر. اتنی بات سنی حضور اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اٹھنے کے بعد یوں بازو پھیلائے اور پھیلا کے کہا تھا حبیب میرے سینے سے
آ کے لگ جا. حبیب ابن مزاحم سینے سے لگے ہیں. اس کے بعد میرے نبی نے حبیب کا ہاتھ پکڑا, دوسرے ہاتھ میں اپنے نواسے حسین کا ہاتھ پکڑا. پکڑنے کے بعد دونوں کو ایک جگہ ملایا, اور ملانے کے بعد نگاہ اٹھا کے کہا تھا, یا اللہ میں نے شہزادوں کو اپنے بیٹے کو حبیب کے ساتھ ملا دیا ہے, آخری سانس تک انہیں جدا مت ہونے دینا. اللہ اکبر. یہ حضور نے دعا فرمائی ہے. اب ذرا تاریخ اٹھائیے, جب میرے حسین نے مدینہ شریف چھوڑا ہے, اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مکہ شریف آئے ہیں. مکہ شریف میں کوفیوں کے خط آئے ہیں. جب آپ مکہ شریف چھوڑنے لگے ہیں, اس کے بعد آپ نے خط لکھا تھا اپنے دوست حبیب ابن مزاحم کے نام, اور لکھا تھا, حبیب تیرا یار اب کربلا جا رہا ہے, اگر ہو سکے تو کربلا آ کے ملاقات کر لینا. اللہ اکبر. تاریخ کے اندر مؤرخین نے لکھا ہے, حبیب ابن مزاحم میرے امام سے اتنی پکی دوستی رکھتے تھے اور اتنا پیار کرتے تھے کہ میرے حسین مکہ شریف سے کربلا بعد میں پہنچے تھے, حبیب کربلا میں پہلے پہنچ گئے. یہ حبیب ابن مزاحم ہیں, کربلا شریف پہنچے ہیں. اللہ اکبر. بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھیے. 7 تاریخ کو پانی بند کیا گیا, 8 گزر گئی, 9 گزر گئی. جب نبی شام آئی ہے, میرے امام جانتے تھے کہ میرے خون کے پیاسے ہیں. سب نے سنا ہوگا, آپ نے جانشاروں کو بلا کر کے کہا تھا, میرے جانشاروں تم جانتے ہو یہ میری جان کے دشمن ہیں, چلے جاؤ. کوئی اپنے پیچھے بچے چھوڑ کے آیا ہے, کوئی اپنے پیچھے جوان بیٹی چھوڑ کے آیا ہے, کسی کے پیچھے بیمار رہ گئے ہیں. جاؤ, جا کر کے اپنی بچیوں کی خوشیوں میں شریک ہو جاؤ. کسی سے کہا تھا اگر کوئی بیمار چھوڑ کے آیا ہے تو اپنے بیماروں کی بیمارداری میں لگ جائے. میں اجازت دیتا ہوں اسے جانا ہے واپس چلا جائے, اس لیے کہ یہ میری جان کے دشمن ہیں, میرے خون کے پیاسے ہیں. اتنی بات کہی سناٹا میں سارے عاشقوں پہ, جب کوئی نہیں اٹھا ہے. میرے امام نے کہا تھا میرے غازی کا جیا اٹھ کے ذرا چراغ بند کر دو, وہ سمجھا کہ اجالے کی وجہ سے کوئی نہ جا پائے, اندھیرے میں کوئی چپکے سے چلا جائے. جب چراغ بند کیا گیا تھا, اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا گیا, کوئی خاص فرق نہ تھا. جب چراغ بند کیا گیا تھا تو آنکھیں سوکھی تھی, جب چراغ جلایا گیا تھا تو ساری آنکھیں بھیگ چکی تھی. میرے امام نے پورے عاشقوں پر ایک نگاہ ڈالی, فرمایا جھانکو نہیں رہے ہو, جب اتنی بات چلی تھی سب سے پہلے یہی بات پر سال کا بوڑھا حبیب ابن مزاحم میرے حسین کے گھر آگے بڑھے ہیں اور اپنی سفید داڑھی پکڑ کے کہا تھا, حسین کیا سمجھتے ہو اس لیے واپس بھیج رہے ہو کہ ہماری سفید داڑھی دیکھ کر کے لوگ آپ کی جماعت کو کمزور سمجھیں گے, کیا اس لیے واپس کر رہے ہو کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں. اس کے بعد میرے امام نے اپنے یار کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا, حبیب ایسی بات نہیں ہے, جاؤ میں اجازت دیتا ہوں واپس چلے جاؤ. حبیب نے کہا تھا, حضور آپ نے پانی بند کیا گیا ہے, ہم آپ کو کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں. مصطفیٰ کا دشمنوں میں پھنسا رکھے, ہم اپنے بچوں میں جا کے خوشیاں منائے, یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہو سکتا ہے. میرے امام نے کہا تھا, حبیب اگر یہ سمجھتے ہو کہ مصطفیٰ کو کیا جواب دو گے, فرمایا میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں, زبان دیتا ہوں جسے جانا ہے چلا جائے, قیامت کا دن ہوگا تو میں اس کو لامارس نہیں چھوڑوں گا بلکہ ہاتھ پکڑوں گا, جب تک جنت میں داخل نہیں کرا دوں گا اس وقت تک علی کا شہزادہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. یہ میرے امام نے فرمایا. اس کے بعد حبیب آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اپنی تلوار لی. دیکھو اس مجمع میں کوئی 72 سال کا اگر بیٹھا ہو تو کیا عمر ہوتی ہے 72 سال, اور کیا کمزوری ہوتی ہے 72 سال کی, وہ یوں تلوار اٹھائی. اللہ اکبر. میں کیا مثال دوں, خدا کی قسم ہماری کیا اوقات ہم ان کی مثال بنے, لیکن اکثر میں جو یوں کرتا ہوں اور بتاتا ہوں صرف تقریب فہم مقصود ہوتا ہے, حالانکہ ہم اس لائق نہیں ہیں ہم ان کی مثال دے سکیں. اور ان کی نقل کرنا بھی ہماری اوقات نہیں, ہم تو ان کی نقل بھی نہ کر سکے. اللہ اکبر. تلوار رکھی امام کے قدموں پہ, کہنے لگے, حضور اگر آپ پیچھے چھٹانا چاہتے ہیں تو پھر تلوار بھی ہماری, یہ سر بھی ہمارا ہے, اس سے پہلے کہ ہم گھر جائیں اپنے ہاتھوں سے ہمارا سر قلم کر دیں. میرے امام نے حبیب کو اٹھایا, فرمایا جاؤ, نہیں جانا واپس تو جاؤ, آج آخری رات اپنے رب کو منا لو, آج کے بعد شاید یہ بات کی رات نہ ملے. واپس بھیج دیا سب کو. اللہ اکبر. حبیب بھی چلے گئے. صبح کا سویرا ہوا. جانتے ہو جب آواز آئی نا, حسین سر دینا ہے کہ ہاتھ دینا ہے, سب سے پہلے جو آگے نکل کے آئے نا وہ کوئی اور نہیں بلکہ 72 سال کا پورا حبیب ابن مزاحم لاٹھی کی ٹیک لگا کے امام کے خیمے کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. پھر امام نے دیکھا, حبیب کیا بات,
حضور اجازت ہے، میں میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حبیب بنا لاٹھی کے چل بھی نہیں سکتے ہو، کیوں جاؤ گے؟ تم خیمے میں آرام کرو۔ کہنے لگے حضور ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزاری ہے، آج اپنی ذات کے پہرے کے لیے استعمال کرنی چاہیے، کیا چاہتے ہو؟ لاٹھی پھینک دی حبیب نے، فرمایا آج اپنے ہاتھ سے تلوار کو۔ میرے امام نے اپنے حبیب کا یوں چہرہ دیکھا ہو، یار پیار کرو کربلا والوں سے، خدا کی قسم ان سے پیار کرنا رائے گاہ نہیں جاتا ہے، ان سے پیار کرنا ضائع نہیں ہوگا، اس کا اجر اللہ دے گا انشاءاللہ۔ یہ بڑے خوددار لوگ ہیں، وہ یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے، ان سے پیار کا دعویٰ تو کر کے دیکھو، خدا کی قسم تم ایک بار ہاتھ بڑھاؤ گے تو آج بھی کربلا سے 70 بار محبت کے جواب آیا ہے۔ ان سے پیار تو کر کے دیکھو۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا حسین آج اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں تلوار دے دے۔ میرے امام نے اپنے ہاتھ سے حبیب کے ہاتھ میں تلوار دی، وہ 72 سال کا بوڑھا اللہ اکبر اپنے ہاتھ سے تلوار دی، حبیب نے تلوار تھامی، اور تھامنے کے بعد امام کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے حضور آج اپنے ہاتھ سے گھوڑے پہ سوار کر دیا، شاید آج کے بعد یہ غلام واپس نہیں آنا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے سوار کر دیں۔ میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ خواہش بھی پوری کریں گے۔ 72 سال عمر کی، وہ تو چڑھ نہیں سکتے تھے گھوڑے پہ۔ میرے امام نے کہا ٹھیک ہے چلیے سوار کرتے۔ جب سواری کی باری آئی نا، کہنے لگے حضور تھوڑی سی زحمت ہو، کیا بات ہے ذرا قدم پیچھے ہٹائیے۔ میرے امام نے قدم ہٹایا، حبیب نے بچپن کی طرح مٹی اٹھائی اور سر پہ ڈالی، کہنے لگے اب سوار کر دے۔ میرے امام نے حبیب کو سوار کیا سواری پہ، 72 سال کا بوڑھا سواری پہ سوار ہوا، ہاتھ میں تلوار بھی۔ یزیدی لشکر کے سامنے جب بڑھے نا تیزی سے، اللہ اکبر، یزیدیوں نے دیکھا 72 سال کا بوڑھا آیا ہے۔ عمرو بن سعد کے کہنے پہ کہا لگا، لوگوں نے کہا یہ کیا مقابلہ کرے گا، 3 دن کا پیاسا ہے، 72 سال کا بوڑھا ہے، اس کی کیا طاقت رہ گئی ہوگی۔ اللہ اکبر کا جاؤ کوئی جا کر کے اس کو قتل کر کے آئے۔ جیسے اتنی بات کہی لیکن جانتے نہ تھے یہ حسین کے تر کا پروردہ ہے، ساری زندگی حسین کے قدموں کی خاک اٹھاتا رہا ہے، کوئی عام بندہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، آئے نہ تو جانتے ہو ایک روایت کے مطابق 18 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا ہے۔ اس 72 سال کے بوڑھے نے تلوار چلائی، 18 یزیدی فنا فی النار کیے۔ اس کے بعد ایک یزیدی نے کہا تھا عمرو کہا کیا، کہا مجھے معلوم ہے اس کی ایک کمزوری ہے، کہا کون سی کمزوری، کہا یہ 3 دن کا پیاسا ہے، 72 سال کا بوڑھا ہے، ہو سکتا ہے پیاس اس کو توڑ دے۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو، کہا میں اس کو پانی کا لالچ دوں گا، شاید کہ پانی کے لالچ میں حسین کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جائے۔ عمرو بن سعد نے کہا مجھے نہیں لگتا، جو حسین کے ساتھ ایک بار چلا جاتا ہے پھر وہ ساتھ نہیں چھوڑا کرتا ہے، مجھے تو نہیں لگتا۔ کہا نہیں، ہمارا بھی ایک آدمی جا چکا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی آ جائے۔ تمہاری مرضی۔ ایک یزیدی نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا اور فوج سے باہر نکل کے کہنے لگا حبیب تمہارے بڑھاپے پہ ترس آ رہا ہے، 72 سال ہے تمہاری، 3 دن کی پیاس ہے، آؤ یہ پانی پی لو، حسین کا ساتھ چھوڑ دو، تلوار نیام میں ڈال لو، آؤ ہمارے ساتھ ہو جاؤ، پیاس بھی بجھ جائے گی، پانی بھی مل جائے گا، اور تمہیں کسی نہ کسی قبیلے کا، کسی نہ کسی علاقے کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ حبیب نے اتنا سنا، تلوار نیام میں ڈالی، جیسی تلوار نیام میں ڈالی وہ خوش ہو گیا۔ عمرو بن سعد کی طرف دیکھ کے کہنے لگا دیکھا میں نے پانی کے ذریعے حسین کا ایک فوجی توڑ لیا ہے۔ حبیب آگے بڑھے ہیں، 52 سال عمر شریف ہے، آئے قریب میں، آنے کے بعد کہا کیا کہنا چاہتا ہے، تیرے بڑھاپے پہ ترس آ گیا ہے، لے کے پانی پی لے۔ اور اتنا کہنے کے بعد جیسی پیالہ اٹھایا ہے اس نے، حبیب نے آہستہ سے پیر نکالا ہے زیر سے باہر اور ایک ٹھوکر ماری پیالے میں، جا کر کے پیالہ اس کے ماتھے پہ لگا جو پانی لے کر کے آیا تھا، اور آپ نے کہا ظالموں تم جانتے نہیں ہو، ارے تم کون ہو، تم کیا سمجھتے ہو، اگر 3 دن کی پیاس ہے تو تمہارا پیالہ خرید سکتا ہے۔ حبیب نے کہا تھا خبردار، ہم حسین کے ہاتھ میں بکے ہیں، اور جو روزے کوثر کے بدلے میں بک جاتے ہیں ان کو نہر قرآن کے پیالے خرید نہیں سکتے ہیں۔ یہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، حبیب ابن مظاہر نے جب ٹھوکر ماری نا پیالے میں تو پھر کیا تھا، پھر تو خیریت بھی نہیں تھی، غصہ آ گیا، جلال آ گیا، اور جب جلال آیا نا، جب جلال آیا سب کو کہنے لگے تیروں کی بارش کر دو،
اللہ اکبر. پھر تیروں کی بارش ہونے لگی. جب تیروں کی بارش ہوئی نا تو حضرت حبیب ابن مذاکر زخمی ہوئے, زین سے زمین پہ آئے, آواز دی ادرکنی یا حسین, میرے حسین مجھے سنبھالو. اللہ اکبر. اتنی بات کہی تھی, میرے حسین آئے, آ کے کہنے لگے کام میرے 72 سال کے یار. اللہ اکبر. یہ کہہ کے آواز بھی آہستہ سے آواز آئی. حسین نے یہاں قریب گئے, جا کے اپنے یار کا سر گود میں رکھا. اللہ اکبر. عجیب منظر تھا یار, سر گود میں رکھا اور رکھنے کے بعد حبیب نے یہ چہرہ حسین کا دیکھا. دیکھ کے کہنے لگے حسین اتنا بتا دو آپ مجھ سے راضی ہو کہ نہیں ہو. اللہ اکبر. میرے حسین نے اپنے یار کا ماتھا چوما اور چومنے کے بعد آپ نے فرمایا میرے یار کوئی خواہش ہو تو بتا. اس نے کہا صرف ایک خواہش ہے. کہا کیا؟ کہ ذرا آپ ایک قدم پیچھے ہٹا لیجیے, مجھے آپ کے قدموں کی خاک چاہیے. اللہ اکبر. میرے امام اٹھے, قدم پیچھے ہٹایا, حبیب نے خاک اٹھائی سر پہ ڈالی, اور کچھ کہنے لگا حضور میرا انتقال ہو جائے نا تو اپنا مصطفیٰ کے مدینے کی طرف کر دینا اور میرا مصطفیٰ کے مدینے کی طرف کر دینا اور کہہ دینا حضور میں اپنے یار سے راضی ہوں, آپ بھی راضی ہو جائیں. اللہ اکبر. 72 سال کے یار نے یہ بات کہی اور اس کے بعد قفص انصری سے پرواز کر گئی ہے. دیکھو تو صحیح کیسا یارانہ رہا ہے. جنہوں نے کربلا شریف دیکھا ہے, جنہوں حسین کے مزار پہ گئے ہیں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج بھی حبیب میں مظاہر کی قبر میرے حسین کے قدموں میں بنی ہوئی ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ آج اگر کسی امیر سے ملنا ہوتا ہے, کسی وزیر سے ملنا ہوتا ہے, پہلے خادم سے ملاقات ہوتی ہے, اس کے بعد پھر بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. آج بھی حبیب کی قبر پہلے پڑتی ہے, گویا آج بھی ان کی قبر سے آواز آتی ہے اور شہید ہوئے تو کیا ہوا, آج بھی ان کا غلام موجود ہے. پیار سے بعد میں ملو گے, پہلے غلام سے مل کے جانا پڑے گا. اللہ اکبر. آج بھی یہ ان کی قبر اعلان کرتی ہے. پھر یہ کربلا کا منظر آپ دیکھیے, یک کے بعد دیگرے لوگ شہید ہوتے گئے, شہادتیں ہوتی گئی, آخر میں باری میرے امام کی آئی. اللہ اکبر. پھر اس ذات کی باری آئی جس نے پورے کربلا سے لاشیں اپنے بازوؤں پہ اٹھائی تھی. اس کے بعد جب آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا, عجیب منظر تھا, تفصیل سے تمہیں بیان نہیں کر سکتا. حالت بڑی عجیب تھی. آپ کی آنکھ میں آنسو آئے. حضرت ام فروا, جب آپ کی آنکھ میں آنسو آئے اس وقت میں آپ کو خیال آیا کاش آج کوئی مجھے بھی رخصت کرنے والا ہوتا. یہ غریب الوطنی بھی یار عجیب درد ہے, الگ درد ہے غریب الوطنی بھی. شہادتیں بہت ہیں اسلام کے دامن میں, لیکن ایسا درد نہیں ملتا ہے. ہاں ایسی قربانیوں کا رنگ آپ دیکھیے. اللہ اکبر. پردیش میں اگر کوئی آدمی دکھ میں ہوتا ہے نا اس کا درد الگ ہوتا ہے. اگر اپنے وطن میں کوئی دکھ میں پھنسے نا تو اسے 1000 سینے سے لگانے والے ہوتے ہیں, تسلیاں دینے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر پردیش میں تکلیف ہوتی ہے نا اور کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا تو یہ الگ درد ہوا کرتا ہے. اس وقت اپنوں کی بڑی یاد آیا کرتی ہے. اللہ اکبر. جب جانے کی باری آئی آنکھ میں آنسو آئے. اللہ اکبر. حضرت فضا نے روتے دیکھا حسین کو, کہنے لگی آقا آنکھ میں آنسو کس لیے؟ آپ نے فرمایا سنو, اکبر گئے تو ماں نے تیاری کرائی ہے, اصغر گئے ہیں تو ماں نے تیاری کرائی ہے, اونو محمد گئے ماں نے تیار کر کے بھیجا, لیکن آج حسین جا رہا ہے, تیاری کرانے والی ماں نظر نہیں آ رہی ہے. آج میری ماں کی یاد نے رلا دیا. اللہ اکبر. اتنی بات کہی. حضرت فضا کہتی ہیں ٹھہرو, میرے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا کا ایک دوپٹہ موجود ہے. اللہ اکبر. آپ نے ایک دوپٹہ جیسے نکالا, میرے امام نے ماں کے دوپٹے کو بوسا دیا, سر پہ رکھا, سوار ہوئے گھوڑے پر. جب جانے لگے, جانے کا ارادہ کیا, آواز آئی ہے اندر سے. شہربانوں نے کہا تھا حسین کا جی کا ٹھہریے تو صحیح, ذرا واپس تو آئیے. میرے امام واپس آئے تو کوئی کیا منظر تھا, ذرا غور کرنا. جب آئے نا واپس کیا دیکھتے ہیں, حضرت شہربانوں کی گود میں حسین کی سکینہ بے ہوش لیٹی ہوئی ہے. فرمایا حسین اپنے گلے کے تعویذ کو تو آخری بار پیار
تیار کر کے چلے جاؤ، آپ کی بیٹی بے ہوش ہے، جب سے سنا ہے کہ بابا بھی کربلا کے میدان جا رہے ہیں، مارے درد کے بے ہوش ہو گئی ہے۔ میرے امام آئے، بیٹی کا ماتھا چوما اور چومنے کے بعد کہا تھا شہربانو اگر میری بیٹی کو ہوش آ جائے تو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ کہہ کے آپ کہتے ہیں مجھے اپنے بیٹے سے ملاقات کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ امام زین العابدین کے پاس گئے، آپ کی عمر شریف 12 یا 13 سال تھی۔ جب گئے بیٹے کو بستر پہ لیٹے دیکھا، عجیب منظر تھا، شاید بڑا درد تھا اس وقت میں۔ آپ نے بیٹے کو بستر پہ لیٹے دیکھا، بیٹا بے ہوش ہے بخار کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، آپ نے جا کے امام زین العابدین کا ماتھا چھوما، جیسی پیشانی پہ بوسہ دیا کہ بیٹے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ بستر پہ بیٹے کے سینے سے سینہ لگا کے لیٹ جاتے ہیں، بیٹے کو پیار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امام سجاد نے باپ کا حال دیکھا، کہا باپ بابا جی اتنا پیار کس لیے؟ کہا بیٹے میدان کربلا جا رہا ہوں، اتنا سننا تھا 12 سال کا بیٹا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بابا میرے ہوتے ہوئے آپ جائیں گے؟ بابا پہلے میں جاؤں گا۔ میرے امام نے کہا تھا حسین اگر تم بھی چلے گئے تو پھر حسین کا کربلا کا گواہ کون ہوگا؟ جب تاریخ کربلا لکھی جائے گی، وہ سبوتا کے یزید مورخوں کے قلم خرید لے، وہ سبوتا مورخین کی روشنائی خرید لی جائے۔ اے بیٹے اگر کوئی جھوٹی تاریخ رقم کرے گا، اگر کوئی یہ کہے گا کہ حسین نے بیعت تشریف کر لی تھی تو ہماری حقانیت کا اعلان کون کرے گا؟ ہماری صداقت کے جھنڈے کون لہرائے گا؟ اس لیے میرے امام میرے سجاد تمہیں کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ساری امانتیں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اور یہ ساری ذمہ داریاں تمہیں سونپ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے آپ بیٹے کو جب الوداعی سلام کیا تھا، خش آ رہے تھے میرے امام کے شہزادے کو، اور تم نے صرف کربلا سے ڈھول سیکھا ہے، کربلا سے تم نے ناچ سیکھا ہے۔ اللہ اکبر، بدنام کر کے رکھ دیا تاریخ کربلا کو، آپ ٹوٹ کے رکھ دی بغیرتوں نے کربلا کی تاریخ کی۔ 10 محرم سے پہلے میری قوم کا جوان شراب کے نشے میں ڈوب کر کے جب ڈھول بجاتا ہوگا تو پتہ میرے حسین کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی، امام سجاد کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ان دنوں کا ہم نے احترام ایسے کیا، ہم تو ڈھول میں ڈوب گئے۔ حسین کا کام ڈھول بجانا نہ تھا، حسینیت یہ نہ تھی کہ تم شراب کے نشے میں ڈوبو، بلکہ حسینیت یہ تھی کہ محرم کی پہلی تاریخ آئی تھی، اگر شرابی تھے تو توبہ کر لیتے، اگر مسجدوں سے دور تھے تو مسجدیں آباد کر دیتے، اگر قرآن سے دور تھے تو تلاوتوں میں لگ جاتے اور سجدے نظر رکھتے کہتے حسین جو پیغام تم نے دیا تھا ہم بھولے نہیں ہیں، تم نے سجدہ کربلا میں کیا تھا، ہم سجدہ اپنی بستی کی مسجد میں ادا کر کے دکھائیں۔ حد ہو گئی، ہم نے کربلا کو جانا ہی نہیں۔ اگر کہہ تو ڈھول نہ بجاؤ، کہتے ہیں کہ صاحب یہ نئے نئے مولوی نکلے، میرا ابا بجاتا چلا آیا اور تیرا باپ تو پیپل کو پوچھتا تھا، مر نہ جاتے وہاں پوچھو ہی مولانا سے، ہماری پرانی تاریخ دیکھو، مسلمانوں میں ایسے رواج تھے، ہولی دیوالی میں کھلی سے پوتے جاتے تھے، سب لکیر کے فقیر بن گئے۔ نہیں، ہمارے باپ سے ہوتا چلا رہا ہے، یہ دیکھ کربلا والوں کو پسند کیا ہے، میرے باپ کی پسند سے کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوگا نا حسین پاک کی پسند سے ہو۔ ہاں بدلو اپنے طریقے، اللہ اکبر، عجیب درد تھا۔ اب واپس پلٹے نا بیٹے کو الوداعی سلام کر کے، اللہ اکبر، امام زین العابدین کو غش میں غش آ رہے تھے۔ آسان تو نہ تھا جس کا خاندان کربلا میں لٹ گیا ہو، اور بیٹا وہ بھی بیمار، باپ بھی آخری سلام کر کے جانے لگا ہو۔ ایک قیامت تھی کربلا کی زمین پر، آپ جب جانے لگے گھوڑے پر سوار ہوئے، میرے امام کے گھوڑے کا نام مرتجز تھا، یہ بھی سن لیں آپ، مرتجز نام تھا میرے حسین کے گھوڑے کا، اور یہ مرتجز وہ ہے جو یمن کے بادشاہ نے میرے حضور کو تحفے میں دیا، پھر حضور نے یہ گھوڑا حضرت علی کو تحفے میں دیا تھا، اور پھر حضرت علی نے جب اپنے بچوں میں اپنے دولت کو تقسیم کیا تھا تو یہ گھوڑا حضرت امام حسین کے حصے میں آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا نام مرتجز تھا۔ اور یہ اتنا ہوشیار تھا کہ جب امام بیٹھتے تھے اور اشارہ کرتے تھے تو ہواؤں سے باتیں کرنے لگے،
ہواؤں سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا. یہ رفتار تھی اس کی. اللہ اکبر. بیٹھ کے مرتجز پہ آپ نے ایڑ لگائی. مرتجز کو ایڑ لگائی, مرتجز آگے نہ گیا. دوبارہ ایڑ لگائی. ایڑ سمجھتے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں نا ایڑ لگانے کا مطلب؟ یعنی چلنے کا اشارہ کیا, جو مخصوص اشارہ ہوتا گھوڑے کے. بات کا بڑھانا کیا, 11 مرتبہ آپ نے اشارہ فرمایا چل, لیکن نہیں بڑھا. اور آپ ٹھہرے قریب ابن قریب. 11 مرتبہ میں بھی جب نہیں چلا نا, آپ نے مارا نہیں. آپ نے فرمایا مرتجز مجھے معلوم ہے تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے, تو نے بھی 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے, اور صبح سے کربلا کا خونی منظر دیکھ رہا ہے. آپ فرمانے لگے مرتجز ہم تجھ پہ کوئی زبردستی نہیں کریں گے, کوئی زیادتی نہیں کریں گے. یہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا مرتجز تیری مرضی ہے, جا ہم تجھے اجازت دیتے ہیں. چاہے تو نہر فرات چلا جا, چاہے تو کوفہ جا کے اپنی پیاس بجھا لے, تیری مرضی. چاہے تو ملک شام چلا جا یا شہر مدینہ چلا جا, حسین تجھے اجازت دیتا ہے. یہ کہہ کے آپ نے جب سین سے پیر نکالا ہے, اللہ اکبر, اب مرتجز سے برداشت نہ ہو سکا. آؤ ایک روایت کے مطابق مرتجز نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی جانب, اور اس نے التجا کی تھی, یا اللہ اگر آج بھی نہ بول سکا تو قیامت تک کے لیے رسوا ہو جاؤں گا, قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا جاؤں گا. یا اللہ مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما دے. اللہ اکبر. مرتجز کو بولنے کی طاقت دی گئی. اس کے بعد مرتجز نے دیکھا میرے امام کی طرف, اس نے اپنے حال میں کہا تھا امام میری پیاس کوئی تیرے اکبر سے زیادہ تو لگی ہے, آپ کے قاسم سے زیادہ تو میری پیاس لگی ہے, میری پیاس آپ کی سکینہ سے زیادہ تو لگی ہے. اللہ اکبر. اور کہا تھا حسین غلاموں سے اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہے جانور کیسے بول سکتا ہے تو بس تقریب فہم کے لیے بات سن لو. اصحاب کہف جب جا رہے تھے اور کتے کو چھڑکا تھا تو کتے نے قوت گویائی کی دعا کی تھی, اللہ نے اس کو زبان دی تھی. اور یار بتا تو صحیح, اگر اصحاب کہف کے کتے کو زبان مل سکتی ہے تو پھر حسین کے گھوڑوں کو زبان نہیں مل سکتی ہے, حسین کے مرتجز کو زبان نہیں مل سکتی ہے. مرتجز نے کہا تھا حسین میری پیاس آپ کے گھر والوں سے زیادہ تو لگی ہے. حسین نوکروں سے یہ باتیں نہیں کی جاتی ہیں, غلاموں کو اس طرح کے تانے نہیں دیے جاتے, آپ چلتا کیوں نہیں ہے. حسین مڑ کے ذرا خیمے کی طرف تو دیکھیے. اللہ اکبر. میرے حسین نے مڑ کے خیمے کی طرف دیکھا نا, جیسی نگاہ خیمے پہ گئی تو حسین کی وہ بیٹی جسے بے ہوش چھوڑ کے آئے تھے خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے, ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہی تھی مرتجز میرے باپ کو لے کے مت جانا, جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے, مجھے اپنے والد سے پیار کرنا ہے, ان سے باتیں کرنی ہے. اللہ اکبر. یہ بات حضرت سکینہ کی تھی کہ جس کی وجہ سے مرتجز آگے نہیں بڑھا. میرے امام نے بیٹی کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے کہا تھا شہزادی کیا بات ہے. جب اتنی بات وہی بیٹی نے کہا تھا بابا ایک بار سواری سے نیچے اتر آئی ہے. میرے امام نے کہا تھا بیٹی یہیں سے بتا دو. کہنے لگی بابا اکبر گئے میں نے روکا نہ تھا, قاسم گئے میں نے روکا نہ تھا, عباس گئے میں نے روکا نہ تھا, اور نہ محمد گئے میں نے نہیں روکا تھا. بابا میں آپ کو بھی نہیں روکوں گی. کہا بیٹی پھر کہا مجھے بس آپ سے پیار کرنا ہے. اللہ پر جوانوں بیٹیوں کے پیار انوکھے ہوتے ہیں, بیٹیوں کا پیار نرالا ہوتا ہے. تم سجدوں میں کثرت سے بیٹے مانگا کرتے ہو, اور یار تمہاری مرضی ہے بیٹے مانگو, لیکن خدا تو دے تو رو کے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو. اس لیے کہ بیٹے چاہے جہاں پر وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. اور تم نے اٹھتے جنازے تو دیکھے ہوں گے, تم نے لیٹے ہوئے لوگوں کو تو دیکھا ہوگا, کہ تم نے جنازوں کا یہ منظر نہیں دیکھے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹے کچھ دیر رو لیتے ہیں, اس کے بعد جا کے باہر پان مسالہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں نے تو ساتھ یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیاں باپ کے جنازے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو جب تک جنازہ اٹھ نہیں جاتا ہے بیٹیاں باپ کے جنازے سے اٹھا نہیں کرتی ہیں. وہ جانتی ہیں یہ چہرہ آخری مہمان ہے, آج کے بعد باپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. اللہ کا بڑا انوکھا پیار ہوتا ہے
بیٹیوں کا، اور یہاں رب سے سجدے میں گر کے بیٹیاں مانگ لیا کرو. بیٹے پیدا ہو تو جشن مناتے ہو، بیٹیاں پیدا ہو تو تمہارے چہرے بگڑ جاتے ہیں. اور یار ایسا کیوں کیا کرتے ہو؟ خدا کی قسم کبھی بیٹیوں کو قریب سے پڑھ لیا کرو. میرے نبی نے بلا وجہ نہیں فرمایا جب بھی کوئی چیز باہر سے لایا کرو، فرمایا پہلے بیٹی کی گود میں دے دیا کرو. اللہ اکبر، بلا وجہ کی بات رہی ہے. اور تجھے کیا پتا ہے جب تو پردیس چلا جاتا ہے اور تو شام کو آنے کا وعدہ کر کے جاتا ہے تو جانتا بیٹا تو سو جاتا ہے، ابا جب آئیں گے آ جائیں گے، لیکن بیٹیاں نہیں سویا کرتی ہیں. اگر باپ وعدہ کر کے گیا ہے تو جاگتی رہتی ہے. کئی رات میں بابا نے آپ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو کون دروازہ کھولے گا؟ اگر باپ آئے رہ گئے تو پھر باپ اپنی دیر انتظار کریں گے. وہ یار کون سا خیال جو بیٹی کے دل پہ نہیں گزر جاتا ہے، ہر خیال بیٹی کو لیٹنے نہیں دیتا ہے. اللہ اکبر یہ بیٹی ہوتی ہے. آج بیٹیوں کو دیکھ کے چہرے بگاڑ دیتے ہو، ان کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہو. جو بچپن سے لے کر جوانی تک تمہیں رسوا کریں گے، جوانی کے بعد تمہیں ذلیل کریں گے. اللہ اکبر، اور اس کے لیے تم چہرے بگاڑتے ہو جو پوری زندگی تیری عزت کی رکھوالی کرتی رہتی ہے. عجیب پیار ہوتا ہے بیٹی کا. اگر بیٹی بہت خوش ہوتی ہے تب بھی باپ رو دیتا ہے، اگر بیٹی تکلیف میں ہوتی ہے تب بھی باپ رو دیتا ہے. اس لیے کہ باپ کو نہ بیٹی کی تکلیف گما رہا ہے اور نہ بھی بیٹی کی بہت زیادہ خوشی برداشت کر پاتا ہے. اٹھاؤ ذرا تاریخ، یہ میرے سر کے تاج بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے قدموں کو چوم کے بتانے لگا ہوں بیٹیوں کا پیار کتنا انوکھا ہوتا ہے. تاریخ میں سب جانتے ہیں نبی نے حسین کے بدلے میں بیٹا دیا ہے، اور حضور کے بیٹے کا جب وصال ہوا میرے آقا بڑے درد کے ساتھ روئے تھے. صحابہ نے کہا تھا آپ بھی روتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا ہاں، جب اپنے جایا کرتے ہیں تو پھر آنسو آ ہی جایا کرتے ہیں. اللہ پر بیٹے کے لیے روئے ہیں، لیکن آپ بیٹی کا ایک دن میرے حسین کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ گزر کے گلی سے جا رہی ہے. راستے میں ابو جہل کھڑا تھا. اس بیٹی کو دیکھ کے حضور کی کچھ کہنے لگا حضور کے بارے میں. بیٹے عجیب ہوتے ہیں، اگر باپ کی برائی ہو جائے تو بیٹے سن کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن بیٹیاں باپ کی برائی سننا گوارا نہیں کر سکتی ہیں. عمر تو چھوٹی ضرور تھی، لیکن ابو جہل کہہ بیٹھا حضور کے بارے میں کچھ. سیدہ فاطمہ برداشت نہ کر سکی. آپ نے جواب دے دیا، فرمایا میرا باپ سچا ہے تو جھوٹا ہے. جیسے اتنی بات کہی ہے ابو جہل نے میرے نبی کی شہزادی کی گردن پہ ہاتھ مارا، تماچے کی شکل میں جب ہاتھ مارا. اللہ اکبر، یہ کسی عام بیٹی کے تماچا نہ لگا تھا بلکہ ہاتھوں میں جنت کے لگا تھا. ذرا سوچو تو صحیح، وہ یار میں کیا بات کرنے لگا ہوں. پوچھو ان علماء کرام سے، یہ بتائیں گے ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، انہی بڑے لوگوں میں حضرت ابو سفیان کا بھی نام آیا کرتا تھا. اور بڑے بڑے آخر تک حضور کا مقابلہ جنگوں میں انہوں نے کیا ہے، حضور کی دشمنی پہ آمادہ رہے. لیکن پوچھئے ان سے کہ آخر ابو سفیان ہی کو ہی بڑے لوگوں میں ایمان کیوں ملا اور کیوں نہیں ملا. اس حدیث کی تفسیر میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ابو جہل نے حضرت فاطمہ کے تماچا مارا، روتے ہوئے باپ کے پاس آئی. میرے حضور نے بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے زمین پہ بیٹھ گئے، بیٹی کو سینے سے لگایا. کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ جب اتنا کہا نا سیدہ رو دی. کہا بابا ایسا ایسا ہوا، راستے سے آ رہی تھی، ایسے ایسے تماچا. درود پاک ذرا زور سے درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا غور کیجیے، اگر کسی بندے کو نعرہ یاد ہے تو لگا دے تھوڑا بہت بھائی، تاکہ پانی پی لیا جائے. ذرا لگائے کوئی بندہ کیوں. اللہ اکبر. میرے حضور کے پاس جب بیٹی آئی نا، بیٹی نے ساری بات بتائی. میرے نبی نے بیٹی کو سینے سے لگایا. پوچھو ان علماء سے، میرے حضور نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی، کبھی بددعا نہیں دی، اور نہ بھی ڈائریکٹ ایک دم میرے نبی چلا لگا کے کسی کے مقابلے میں آئے. لیکن جس نے بیٹی کو روتے دیکھا تھا نا، میرے حضور نے فرمایا جاؤ ابو سفیان کے پاس جاؤ بیٹی، اور ان سے جا کے کہنا وہ جاؤ ابو
جہل سے حساب لیتے ہیں یا پھر محمد خود میدان میں اتر کے ابو جہل سے حساب لے. اللہ اکبر. یہ پہلی بار جلال میرے نبی کو آیا ہے. جیسے اتنا سنا ہے بیٹی کہیں دوڑ کے حضرت ابو سفیان کے پاس اور جا کے اپنی بات بتائی. ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کو روتے دیکھا, بازو پھیلائے, بلایا, گود میں لیا اور پوری بات سنی. سننے کے بعد اٹھے گئے, ابو جہل کے دروازے پہ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, باہر ابو جہل نکلا. آپ نے فرمایا ظالم تجھے شرم تک نہیں آئی, تو نے بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا. اور یاد کر تو ہم دشمنوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتے ہیں, تو بچی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹی مار پہنچا ظالم کو. جیسے کتنی بات ابو سفیان نے کہی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا تھا میرے پاپا نے بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے, ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے, ہم معاف کرنا جانتے ہیں. اتنا جب کہا نا جلال آ گیا ابو سفیان کو, کہنے لگے ظالم شرم کر, اس بچی سے سیکھ یہ کہہ رہی ہے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا گیا, ہمیں تو معاف کرنا سکھایا گیا. اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے ابو جہل کے 4 تماچے لگائے اور اس کے بعد سیدہ مسکرا اٹھی. پھر واپس دوڑتی ہوئی آئی. جانتے ہو جب روتی ہوئی آئی تھی تب بھی میرے نبی رو دیے تھے, اور جب اب ہنستی ہوئی آئی تب بھی میرے نبی رونے لگ جاتے ہیں. فرماتے بیٹی بات بتاؤ کیا ہوا. جب پوری بات حضرت فاطمہ الزہرا نے بتائی ہے, اس کے بعد میرے حضور نے نبوت والا دامن پھیلا دیا اور پھیلا کے کہا یا ابو سفیان نے میری فاطمہ کو خوش کر دیا ہے, اس وقت تک موت مت دینا جب تک اس کو محمد کے دامن میں جنت عطا نہ فرما دے. پر یہ پیار ہے بیٹی کا, کتنا عجیب رشتہ ہوتا ہے. میں نے کہا تھا اللہ سے بیٹے مانگو, تمہاری مرضی ہے, لیکن خدا سے بیٹیاں بھی مانگو. بیٹیاں دکھ کی ساتھی ہوتی ہیں. وہ کبھی پوچھنا کسی بوڑھے باپ سے, اگر آج بھی تکلیف ہوتی ہے بیٹے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں نا, تو بیٹیاں باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں پریشان مت ہونا بابا بھی بیٹی زندہ ہے. ہاں ابھی بیٹی زندہ ہے. اللہ اکبر. بیٹیاں باپ کی اصل ہمدرد ہوتی ہیں. بیٹے اتنے ہمدرد نہیں ہوتے اللہ ماشاءاللہ. اللہ کا کسی بیٹے کو لائق بنا دے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کتنا بھی لائق بیٹا نا بیٹی کے برابر پیار نہیں کر سکتا. یہ بھی بات سچ ہے. ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا اچانک حضور کے گھر تشریف لے آئی. حضرت عائشہ صدیقہ سامنے بیٹھی, وہ دیکھو بیٹی کا پیار کیا ہوتا ہے. جیسے آتے دیکھا نا حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی حضور آج تو آپ کے جگر کا ٹکڑا اچانک آ رہا ہے. میرے حضور نے مڑ کے دیکھا بیٹی آ رہی ہے فاطمہ. حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے. اللہ اکبر. یہ پیار ہے بیٹیوں کا. آج بیٹی پیدا ہو جائے مر جاتا آدمی. لوگ کہتے ہیں یار کہتا لڈو تو کھلا رہے, یار کھا لیے, پیٹ میں درد ہو گیا تیرے. اور سماج میں کتنی بیٹیوں کو آج اس لیے طلاق دلوا رہے لوگ کہ ان کے شکم سے بیٹا پیدا نہیں ہوا. شرم نہیں آتی کیا وہ اپنا تقدیر کا قلم ہاتھ میں لے کے آئی ہے؟ اپنی مرضی سے بیٹیاں پیدا کر رہی ہے. وہ جسے چاہتے ہو گھر سے باہر کر دیتے ہو, جسے چاہتے ہو تم ذلیل کر دیتے ہو. شرم نہیں آتی؟ مرنا بھی ہے ایک دن. اگر یہ قصور اس کا بیٹی پیدا کی ہے تو اس سے پہلے قصور دے رہا ہے کہ ہجری پیدا ہوا ہے. کسی کی بیٹی سے گھر نہ چھڑوا, اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑ کے جا کے بیٹیاں پیدا ہونا جرم ہے. کیوں آتے ہیں حضرت ہمارے پاس عورتیں کہتی ہیں حضرت دعا کر دو اللہ آپ کا بیٹا دے دے, میرے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے میری. بیٹیاں پیدا ہو رہی تو اس کی عزت کرنا چھوڑ دیا ہم نے. اور تجھے کیا پتا بیٹیاں کیا کہتے ہیں. اللہ اکبر. ایک بات سن لے, بیٹیاں کتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی. کبھی سوچ بھی لیا کرو, سوچ بھی لیا کرو, سوچ بھی لیا کرو. کبھی دل دماغ دونوں کو اکٹھا کر کے سوچا کرو. ایک شخص کو اللہ نے 6 بیٹیاں دے دی. جب 6 بیٹیاں اس کے پیدا ہو گئی نا تو 7ویں بار جب بیوی امید سے ہوئی, آیا بیوی کے بال پکڑ کے کہنے لگا
اس بار بچی ہوئی نا تو بچی کو بھی قتل کروں گا اور تجھے بھی قتل کر دوں گا، اور اگر بیٹا ہوا تب کچھ خیر ہے۔ جب اتنی بات اس نے کہی نا تو عورت بڑے چھوٹے دل کی ہوتی ہے، کس کے دروازے پہ جائے؟ شوہر ہی اگر دھکا دے دے تو پھر کس سے ہمدردی کی امید بھی رکھ سکتی ہے؟ جب اس نے کہا قتل کر دوں گا اگر ساتھ بھی بیٹی ہو گئی، اللہ اکبر، عورت نے رات کو مصلی بچھا دیا، رو کے کہنے لگی یا اللہ تو نے پہلی بیٹی دی میں نے دامن میں لے لی، دوسری بیٹی دی میں نے خوشی سے لے لی، تیسری بیٹی دی یا اللہ میں خوشی سے قبول کرتی رہی، تو نے 6 بیٹیاں دی یا اللہ میرے ماتھے پہ شکن نہیں آئی ہے، 7ویں بھی بیٹی دے دے تیری مرضی ہے، لیکن میرے مالک میرے شوہر نے مجھ سے کہا ہے اگر 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ قتل کر دے گا میری بیٹی کو، میری جان کی بات ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، یا اللہ اگر بیٹی سامنے قتل کی جائے گی میں اپنی بیٹی کو بچا نہیں پاؤں گی، میرے مالک یا تو بیٹا دے دے یا پھر میرے شوہر کا دماغ درست کر دے۔ اللہ اکبر، ہوتے ہوتے اور یار جب کوئی بھی بندہ یا بندی آنکھ میں آنسو لے کے اپنے رب کے دروازے پہ آتا ہے نا تو خدا کی قسم پھر اس کی رحمتوں کو آنے میں دیر نہیں لگتی ہے، دنیا چیخ رہی ہے کہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے رب کے دروازے پہ آئے کب ہو؟ دل سے پکارا کہا ہے تم نے رب کو، وہ تو اتنا قریب ہے، اگر بندہ ایک بار یا رحمان کہہ دے تو رب 70 مرتبہ یا بھی کہہ کے آواز دیتا ہے۔ کبھی تم نے آواز بھی کہا دی ہے، ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی رحمتوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں بدر میں 313 اترے تھے لیکن ایسے ہی نہیں آئے تھے، حضور نے رو رو کے پکارا تھا 313 کے لیے، بدر کی مدد میں سے فرشتے اترے تھے۔ کیا تم نے بھی آنسو بہائے ہیں؟ کیا تم نے بھی رب کو رو کے آواز دی ہے؟ ہمیں تو رونا نہیں آتا سادی، ہمیں تو رب کو پکارنا تک نہیں آتا ہے۔ ذرا غور کرو پیارے، موتی سمجھ کے شان کریم ہی نے چن لیے، جیسی بچی کو عورت روئی ہے، رات کو شوہر سویا ہے، خواب کیا دیکھتا ہے کہ میدان قیامت ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، اللہ اکبر، عمل تولے جا رہے ہیں، وہ کہتا سب کے عمل تولے، میرے بھی عمل تولے گئے، میرے عمل تولے گئے نا تو میرے اعمال میں گناہ زیادہ تھے، حکم ہوا فرشتوں سے دوزخ میں لے جا کے ڈال دو، تو فرشتے مجھے لے کے جانے لگے، میں نے کہا ذرا ٹھہرو تو صحیح، ایک بار مجھے میرے نبی سے ملاقات کر لینے دو، ہو سکتا ہے میری سفارش کر دے۔ اللہ اکبر، فرشتوں نے کہا تھا اب تیرے لیے کوئی نہیں آئے گا، رب کا حکم ہو چکا ہے، چل دوزخ کی طرف۔ کہتا جب میرا عمل کھل گیا اور مجھے دوزخ کی طرف لے جایا گیا تو سنتا وہ کہتا اللہ نے مجھے 6 بیٹیاں دی تھی اور دوزخ کے دروازے ہیں 7۔ کہتا جب پہلے دروازے پہ لے کے فرشتے گئے، سب سے پہلے دروازے پہ میری بڑی بیٹی کھڑی تھی اور یوں ہاتھ لگا کے کہتی ہے یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے مزدوریاں کر کے میری پرورش کی ہے، لوگوں کی گالیاں کھا کے میرا پیٹ پالا ہے اس نے، یا اللہ اگر یہ دوزخ میں جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، میرے مالک نے اپنے باپ کو دوزخ میں جانے نہیں دوں گی۔ کہتا پہلے دروازے پہ پہلی بیٹی کھڑی تھی، کب فرشتوں نے اس دروازے سے ہٹایا ہے، دوسرے دروازے پہ لے کر کے گئے، کب دوسرے دروازے پہ دوسری بیٹی کھڑی تھی، وہ کہہ رہی تھی یا اللہ میں اسے دوزخ میں جانے نہیں دوں گی۔ کہتا تیسرے دروازے پہ تیسری بیٹی، چوتھے دروازے پہ چوتھی بیٹی، 5ویں دروازے پہ 5ویں بیٹی، جب 6ٹھے دروازے پہ فرشتے لے کر کے گئے وہاں 6ٹھی بیٹی کھڑی تھی، سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس نے کہا یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گی، اگر یہ جائے گا تو ساتھ میں بھی جاؤں گی۔ کہا اتنی بات میری بیٹی نے کہی ہے، پھر فرشتے نے 6ٹھے دروازے سے ہٹایا ہے اور 7ویں دروازے پہ لے کر کے گئے، تو کہتا چونکہ 7 بیٹی نہ تھی اس لیے 7واں دروازہ خالی تھا، جب لے کر کے گئے اور دوزخ میں ڈالنا چاہا میری آنکھ کھل گئی، میں بستر سے اٹھا مصلی بچھا دیا، میں نے کہا یا اللہ مجھے بیٹا مت دے، اگر دینا ہے تو میری رحمت سے 7ویں بیٹی عطا فرما دے۔ یا رسول اللہ، یہ بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی پیدائش میں یوں نہ بگاڑ، اللہ توفیق دے، بیٹیاں دے تو بیٹیوں کی پیدائش کی خوشیاں منایا جائے۔ ہاں میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ تشریف لائیں، بیٹی کا پیار بتا رہا تھا۔ ابھی تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ اگر تھک گئے ہو تو آہستہ سے کہہ دیں یا رسول اللہ، آج کا مطلب تھکی گئے ہیں، ذرا زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ کچھ لوگ تو بڑی تیزی سے کام بات تمہاری مرضی بھائی، مجھے باتیں بھی اچھی نہیں لگتی، بس غور کریں۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں، حضور کے بعد جب تشریف لائیں
حضور اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اپنی جگہ پہ حضور نے بٹھایا. اس کے بعد فرمایا فاطمہ آج اچانک کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بیٹیاں کچھ قیمتی چیزیں اپنے دوپٹے کی گانٹھ میں باندھ لیتے ہیں. ہمارے گھروں کا اصول ہوتا تھا کہ کبھی ہماری ماں بہنیں کبھی 10 روپے رکھ کے گانٹھ لگا لی, کبھی 5 روپے رکھ کے اس میں گانٹھ لگا لیتے. گانٹھ سمجھتے نا, یوں اس طرح سے باندھ لینا کپڑے. اس میں کبھی عورتیں پیسے رکھ لیتی ہیں, کبھی کوئی بھی قیمتی چیز رکھ کے بند کر لیتی ہے. جب آئی نا حضور کے پاس, میرے نبی نے فرمایا فاطمہ جی بابا کیسے آنا ہوا؟ اتنا سنا بیٹھ گئی اور اپنے دوپٹے کے کونے کی گانٹھ کھولنا شروع کر دی. میرے حضور دیکھ رہے, جب گانٹھ کھلی نا تو اس میں پیسے نہیں تھے, سونا چاندی کچھ نہیں تھا. اس کے اندر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی اور چھوٹا سا ٹوٹا ہوا ٹکڑا. میرے حضور نے دیکھا فاطمہ یہ کیا ہے؟ اب حضرت فاطمہ کہنے لگی حضور آج 3 دن کے بعد فاطمہ کو ایک روٹی میسر کی. اللہ اکبر. کوئی مجبور نہ سمجھے اس بات کو سننے کے بعد. یہ ان کے گھر کا صبر ہے, یہ شان ہے ان کے گھر کی. دیکھیے کہتی حضور آج 3 دن کے بعد روٹی ملی, بھوک تیز تھی بابا, میں نے پہلا لقمہ توڑ کے منہ کے قریب لائی. حضور یہ جو چھوٹا ٹکڑا ہے نا یہ میں نے لقمے میں توڑا تھا. جیسی منہ کے قریب لائی میرے دل میں خیال آیا فاطمہ تو نے تو 3 دن سے نہیں کھایا اور نہ جانے تیرے بابا نے تو کب سے نہیں کھایا ہوا. کہ حضور کو لقمہ منہ کے قریب آنے سے پہلے ہاتھ رک گیا. بابا میں یہ لے کے آ گئی ہوں. میرے حضور نے روٹی لی, لینے کے بعد 2 ٹکڑے کیے, آدھی روٹی اپنے پاس رکھی, آدھی اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دے کے کہا کہ فاطمہ تم نے تو 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, لیکن تمہارے والد نے تو 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے آگے کے نوالے اپنے والد کے آگے رکھ دیتی ہیں. اور ہم نے کن کو سر پہ چڑھایا؟ یہ جو ہوش سنبھالے تو کہتے ہیں ایسے ہی جوتا لا کے دے ورنہ یہی جوتا سر پہ پڑے گا. انہیں ہم نے سر پہ چڑھایا, ان کی خوشی میں لڈو بانٹ رہے ہیں, ہم تو پوری زندگی جوتے مارتے رہے ہیں. اگر کبھی تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا. میں لڑکوں کی برائی کر کے نہیں جا رہا بلکہ حقیقت بتا کے جا رہا ہوں. کبھی تجربہ نہ کیا ہو تو کر کے دیکھ لینا. باپ اگر غریب ہے, بیٹا کہتا ہے عید کا دن ہے یہی جوتے لوں گا, اگر نہ لائے تو پھر سر پہ چڑھ جاتا ہے. اور کبھی غریب باپ بیٹی سے کہنا بیٹی تو نے عید کی کوئی تیاری کی کہ نہیں؟ کہتی ابا میرے پاس ابھی 6 مہینے پہلے کا سلا ہوا سوٹ ہے, اسی کو پریس کر کے پہن لوں گی, اسی میں میری عید ہو جائے گی. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں, وہ جانتی ہیں میرا باپ کہاں سے کما کے لا رہا ہے. زبردستی کے شوق بیٹیاں نہیں کرتی, لیکن سب بیٹیاں بھی ایسی نہیں ہیں. اگر ادھر چلے تو بڑا بڑا چاہیے. کچھ بیٹیوں نے تو خاندان کی آبرو لوٹ کے رکھ دی. ہاں خاندان کو رسوا کرا کے رکھ دیا. اور کہتے ہیں یہ فیشن کا دور ہے اور یہ جدید دور ہے. آگ لگے تیرے ایسے جدید دور کو. خدا کی قسم میں کہتا ہوں کپڑا نیا پہنو لیکن دین پرانا محمد رسول اللہ والا ہو. گھر نئے بنا لو لیکن دین پرانا رکھو. فیشن کے نام پہ آگ مت لگاؤ دین کو. اللہ توفیق دے اپنے گھروں میں بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کا سبق پڑھاؤ. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ سمجھ رہے ہیں سارے لوگ میں جو کہہ رہا ہوں؟ ہاں. اور ایک بات اور بتا دوں, نہیں بتا رہے ٹائم بہت ہوگا, آگے بڑھیے. میں عرض کر رہا تھا میرے امام بیٹی کو دیکھا, بیٹی نے کہا بابا میں روکوں گی. یاد ہے نا بات؟ کون تھی بیٹی؟ حضرت سکینہ. سارے بول دو حضرت سکینہ. سکینہ بھی ہے لغت کے اعتبار سے, لیکن مشہور سکینہ ہی ہے. تو یہ بیٹی حسین کی کھڑی, بابا اتر کے آ گیا. اتنی بات کہی نا, سوچا حسین میری آخری ملاقات ہے آج, پتہ نہیں اب بیٹی سے ملاقات ہونا, چلے آج بیٹی سے آخری بار پیار کرتے. یہ سوچ کے آپ نے سواری ادھر گھمائی جدھر حسین کی شہزادی حضرت سکینہ کھڑی تھی. اللہ اکبر. بیٹی نے باپ کو آتے دیکھا, آنکھ میں آنسو تھے شہزادی کے. میرے امام گئے, دل میں کون سا خیال نہ تھا. آپ چاہتے تھے
آج سواری سے اتروں گا بیٹی کو اتنا پیار کروں گا، بیٹی کا ماتھا چوموں گا، بیٹی کو سینے سے لگاؤں گا، ہر خیال حسین کے دل میں تھا۔ اللہ اکبر، آپ گئے قریب، سواری کو جا کے روکا، سواری سے اترے، بیٹی کو گود میں لینے کی نیت سے آپ نے یوں جب بازو پھیلائے نا، اللہ اکبر یار، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ حسین کی سکینہ نے کہا تھا بابا صبح سے 71 لاشیں اٹھا کے لائے ہو، آپ کے بازو تھک چکے ہوں گے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے، ابا جی میں بیٹی ہوں آپ کی، میں اپنا بوجھ اٹھا کر کے آپ کو تھکانا نہیں چاہتی، بابا تھوڑی سی مہربانی کریں۔ کیا بات بیٹی کا؟ بابا جی ایسے رکوع میں ہو جائیں جسے نمازی رکوع کیا کرتا ہے، کیا کرو گی؟ کہ بابا اگر میرا قد بڑا ہوتا، میں بڑی ہوتی تو آپ کو یہ تکلیف بھی نہ دیتی۔ کیا بات بیٹی کا؟ بابا جی ذرا آئیے تو حالت رکوع میں۔ اللہ اکبر، میرے امام حالت رکوع میں آئے ہیں اور بیٹی نے کیوں باپ کے گلے میں اپنے بازوؤں کی مالا بنا کے ڈالی ہے، اور ڈالنے کے بعد اللہ اکبر بیٹی نے باپ کا ماتھا چوما، حسین خاموش ہے، دانا رخسار چوما ہے، حسین خاموش ہے، بیٹی نے بائیں رخسار چوما ہے، حسین خاموش ہے، بیٹی نے باپ کے لبوں کو چوما ہے، حسین خاموش ہے، بیٹی نے باپ کا گلا چوما ہے، حسین خاموش ہے، لیکن جب بیٹی نے حسین کا سینہ چوما ہے حسین خاموش نہ رہ سکے، فرمانے لگے شہزادی میری لخت جگر نور نظر، اے بیٹی بتا تو صحیح آج اتنا پیار کیوں کر رہی ہو؟ بیٹی نے کہا تھا بابا یہ پیار بلا وجہ کا نہیں ہے۔ کہا بیٹی بتاؤ تو صحیح یہ اتنا پیار کیوں کیا؟ جب اتنی بات میرے امام نے کہی ہے تب شہزادی نے کہا تھا بابا میں نے آپ کا ماتھا چوما، آپ کربلا کے میدان میں جا رہے ہو، بابا آج کوئی رخصت کرنے والا نہیں ہے۔ اکبر گئے تھے آپ نے گھوڑے پہ بٹھایا تھا، عباس گئے تھے آپ نے اس کو رخصت کیا تھا، قاسم گئے تھے آپ نے رخصت کیا تھا، بابا آج آپ جا رہے ہو تو کوئی رخصت کرنے والا نہیں ہے، لیکن بابا دل تھوڑا نہ کیجئے، بیٹی موجود ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام نے کہا تھا بیٹی بتا تو صحیح اتنا پیار کیوں کر رہی ہو؟ جب اتنی بات کہی ہے تب حسین کی سکینہ نے کہا تھا بابا میں نے آپ کے ماتھے کو چوما ہے، یہ میرا بوسہ نہیں ہے بلکہ یہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ ہے، آپ کے دانے رخسار کو چوما ہے، یہ بھی میرا بوسہ نہیں ہے بلکہ وہ بابا علی کا بوسہ ہے، آپ کے بائیں رخسار کو چوما ہے، یہ ماں فاطمہ کے بدلے کا بوسہ تھا، آپ کے لبوں کو چوما، یہ چاچا حسن کا بوسہ ہے، آپ کے گلے کو چوما بابا یہ میرا بوسہ ہے۔ اس کے بعد میرے امام نے کہا تھا بیٹی پھر یہ تو بتا دو یہ سینہ کیوں چوما ہے؟ تب بیٹی نے کہا تھا بابا یہ نہ پوچھو برداشت نہ کر سکو گے۔ کہا بیٹی بتا تو صحیح، کہا بابا یہ جو سینہ چوما ہے یہ کسی اور کا بوسہ نہیں بلکہ آپ کی بیمار بیٹی وہ سغرا جو مدینے رہ گئی تھی، یہ اس کے بدلے کا پیار میں نے کیا ہے۔ اے بیٹی اس کا پیار کس لیے؟ کہا بابا جب آپ رات کو چاچا داس اور اکبر سے باتیں کر رہے تھے تھوڑی دیر کو میری آنکھ لگی تھی، خواب میں مدینے والی آپ کی بیٹی آئی تھی، اس نے کہا تھا سکینہ جب شام کا وقت ہوگا سب کربلا جا چکے ہوں گے اور کربلا کو سجا چکے ہوں گے، آخر میں بابا جائیں گے سکینہ واپس نہیں آئیں گے، تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی، مجھ زہرا کو مت بھول جانا، میرے بدلے کا بھی پیار کر دینا۔ اللہ اکبر، اس کے بعد میرے امام نے بیٹی کا ماتھا چوما، کربلا کے میدان میں گئے، اسی بیچ میں حضرت زہرا کا خط بھی آیا، لیکن مختصر یوں سمجھیے کربلا کے میدان میں گئے اور جانے کے بعد آپ تیروں سے زخمی ہوئے، سین سے زمین پہ آئے اور ایسے نیچے آئے ہیں جیسے رحل سے قرآن نیچے آ رہا ہو۔ اللہ اکبر، آنے کے بعد جب آپ کو زانو زمین پہ بیٹھے ہیں آپ کا مرتجز واپس پلٹا ہے، اس کے بعد جب وہ خیمے کی طرف آیا ہے حضرت سکینہ نے مرتجز کو خالی دیکھا، کہا پھر بھی یہ مرتجز کو خالی آیا ہے، کہا لگتا ہے بیٹی تو یتیم ہو گئی ہے، اتنا سننا تھا۔ سیدہ سکینہ نے دوڑ لگائی ہے مقبل میں وہاں گئی جہاں میرے امام تو زانو بیٹھے ہیں، جا کے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے، گود میں بیٹھ گئی، جا کر کے اپنے دوپٹے سے باپ کے زخموں کا خون صاف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، عمر ابن سعد سے کہا تھا ابن زیاد نے کہ بتا کیا کربلا میں تجھے کبھی ترس نہیں آیا کسی پہ؟ تو اس نے کہا تھا ہاں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جس نے میری آنکھ میں بھی آنسو نکال دیے تھے۔ کہا کون سا وقت؟ کہا جب حسین گھوڑے سے نیچے اترے تھے اور گود میں سکینہ آ کے بیٹھی تھی، اپنے دوپٹے سے آنسو صاف باپ کا خون صاف کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، تب حسین نے کہا تھا ظالموں چہرہ پھیر لو، میں اپنی پردے والی بیٹی سے ملاقات کر رہا ہوں۔ کہا ہم نے چہرہ تو پھیر لیا تھا لیکن اپنی نظروں سے چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے، کہ اس وقت آنکھ میں آنسو
آنسو آئے جب حسین نے سیدہ زینب کو آواز دی اور دیکھ کے کہا تھا زینب میری سکینہ کو سنبھالو. جب زینب لینے کے لیے آئی تھی تو یوں بیٹی نے گھڑے میں باپ کے ہاتھ ڈالا ہے. حسین ایک ہاتھ چھڑاتے ہیں, بیٹی دوسرا ہاتھ ڈال لیتی ہے. جب اس ہاتھ کو چھڑایا جاتا ہے تو یہ ہاتھ ڈال لیتی ہے. ابن سعد سے عمر ابن سعد نے کہا تھا ابن زیاد سے کہا جب حسین سکینہ کو رخصت کر رہے تھے اس وقت میری آنکھ میں بھی آنسو تھے. کہا باپ بیٹی کا پیار دیکھ کر کے میرا کلیجہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا. اللہ اکبر. بیٹی کو رخصت کیا حسین نے, اس کے بعد سجدے میں سر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا تھا یا اللہ میں نے اکبر دے دیا میں راضی ہوں, اصغر دے دیا میں راضی ہوں, قاسم دیا میں راضی ہوں. یا اللہ یہ سب تیرے لیے دے دیے میں راضی ہوں اور تیری رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ لے کے آیا ہوں. مالک بتا تو بھی راضی ہے کہ نہیں؟ جب اتنا کہا تھا آواز آئی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے, اس کا نیا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز. اللہ اکبر. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ اکبر. تاریخ کربلا شہادت امام پہ مکمل ہو جاتی ہے, لیکن جانتے ہو کہ وہ منظر بھی دیکھے رہتے تھار میں, کہ وہ مصیبت کے زمانے بھی دیکھے. اللہ اکبر. میں کیا کیا بیان کروں اور کیا کیا چھوڑ دوں. خدا کی قسم شام غریبہ جب آئی تھی, شہادت والی شام جب آئی تھی اہل بیت اطہار کے لیے, وہ ایک بڑی قیامت تھی. عجیب منظر تھا. اہل بیت کے خیمے چل رہے تھے, سامان لوٹا جا رہا تھا. خاندان نبوت کی شہزادیوں سے جب زیور چھیننے کی باری آئی, سیدہ زینب نے کہا تھا ٹھہر جاؤ, ہم نبی کی بیٹیاں ہیں اور تم نہیں جانتے ہماری شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. اگر تمہیں زیور ہی چاہیے کہا ٹھہرو, نبی کی بیٹی اتار کے دے رہی ہے. سب نے اپنے اپنے زیورات اتار دیے. ہاتھ مت لگانا ہمیں, یہ کہہ کے زیور آپ نے اپنے اتار دیے. جانتے ہو بس یہیں تک ادنا کی یزیدی ہو. ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے دوپٹے اتارے گئے, چھینے گئے دوپٹے, لیکن یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہمیں. میں سمجھ میں میرے بات نہیں آتی, اس لیے کہ کربلا کے واقعات کی اکثر روایتیں تو انہوں نے بیان کی ہیں نا, کہ جنہوں نے کربلا میں جو حسین کے مقابلے میں تھے, اکثر روایات انہیں سے. اس لیے کہ امام کی تقریر میں کیا گفتگو ہوئی ہے خیمے والے تو سن نہیں رہے تھے, انہوں نے سنا. اکثر روایات تو ان کی کچھ روایتیں ایسی ہیں جو بات سمجھ میں نہیں آیا کرتی. ہاں ہم ہر روایت کو لینا نہیں چاہتے, ہم وہ روایت لیں گے جو اہل بیت اطہار کے شان کے خلاف ہو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہ روایت بھی ہو کہ چادر چھینی, مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے رابعہ وسیعہ سوئیں اور چور رات میں آ جائے, آپ کی چادر اتارنے کی کوشش کرے, اللہ آنکھوں کی روشنی چھین لے, 11 مرتبہ ہاتھ بڑھائے چادر اتارنے کے لیے, ہر بار روشنی چلی جائے, جب ارادہ بدلے تب آنکھ میں روشنی واپس آئے. پھر وہ کہنے لگا کیا معاملہ ہے, چادر کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں روشنی چلی جاتی ہے. آواز آئی تھی نادان رابعہ سو رہی ہے لیکن اس کا رب تو دیکھ رہا ہے. سوچو جو رب رابعہ بصریہ کی چادر نہیں اترنے دیتا, وہ کربلا میں سیدہ زینب کی چادر کیسے چھیننے دے سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی. اور کچھ روایت حضرت امام احمد بن حنبل کوڑے مارے جاتے رہے, پٹتے رہے, کوڑے کھاتے رہے. ایک دن اظہار پہ کوڑا لگا, اظہار ٹوٹ گیا. جب شکل کھلنے کی باری آئی ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ, ہاتھ تو بندے تھے, یا اللہ میں پٹتا رہا, کچھ نہیں مانگا, آج میری عزت کا معاملہ ہے, میرے مالک میری عزت کی حفاظت فرما. اتنا کہا تھا غیب سے ہاتھ آ گئے اور ان کے اظہار کو وہیں پہ روک دیا. اللہ اکبر. جو کوڑے مار رہا تھا اس نے کہا تھا یہ ہاتھ کس کے تھے؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا تھا جن کے لیے مار کھا رہا ہوں انہوں نے آ کے عزت بچائی ہے. سوچو امام احمد بن حنبل کوڑے کھائے,
تو غیب سے ہاتھ آ جاتے ہیں. نبی کی بیٹی کی چادر کوئی اتار لے ضرورت ہے کسی کی؟ جب چادر اتارنے کے لیے آگے بڑھے امام سجاد آگے کھڑے ہو گئے تھے اور فرمایا تھا خبردار ابھی نبی کے گھر والوں کو لاوارث مت سمجھ لینا، ابھی حسین کا بیٹا موجود ہے. فرمایا تھا کہ کسی نے ہماری بیٹیوں کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھائے، فرمایا بیمار مت سمجھنا، ابھی سجاد میں وہ دم ہے کہ تنہا 22,000 کے لیے زین العابدین کافی ہے. امام سجاد نے کہا ہمت نہیں کہ پیچھے ہٹ گئے کھیلے چلے. اللہ اکبر. حضرت سکینہ کے کان میں بالیاں تھیں اور بچی تھی نا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی پہچان بتاتے ہیں تاکہ لوگ کم سے کم نسبت کی حیا کریں. یہ سوچ کے بتایا جاتا ہے نا تاکہ لوگ نسبت کی حیا کریں. حسین کی شہزادی نے جب لٹتے ہوئے خیموں کو دیکھا ایک یزید قریب آیا اور آگے بڑھ کے نا اس نے جب سیدہ سکینہ کے کان کی بالی کھینچی نا تو آپ کے کان کی بالی سے کان کٹ گیا، خون بہنے لگا. ایک یزیدی آگے آیا، سیدہ سکینہ نے یہ سوچا شاید یہ مجھے پہچان نہ پائے. آپ کہنے لگی اور حیا کرو، میں حسین کی یتیم سکینہ ہوں، میں حسین کی یتیم سکینہ ہوں، ہم نبی کے گھر والے ہیں. جب اتنی بات کہی نا تو اس یزیدی نے آگے بڑھ کے سیدہ سکینہ کے تماچے لگانا شروع کیے. کئی تماچے مارے اور مارنے کے بعد کہا تھا ابھی تک تمہارا نسب کا گمان غرور گیا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کون سا ظلم کربلا پہ لگی ہوا ہے. خاندان نبوت کے ساتھ